اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 23 میں دیکھتے ہیں ہم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی لائی ہوئی رسالت کا انکار کر دیا۔ پھر کہنے لگے یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قال رب انصرنی بما کذبون۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، سوائے ان کے جن کی بابت پہلے بات گزر چکی۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ یعنی اب زمین کے چشموں سے بھی پانی باہر نکلے گا اور آسمان سے بھی پانی برسے گا اور سب کچھ ڈوب جائے گا، صرف وہ سب چیزیں جن کا ایک ایک جوڑا حیوانات، نباتات، ثمرات میں سے جو کشتی میں رکھا جائے گا وہ باقی رہے گی نسل۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر کی وجہ سے یا ان کی سرکشی کی وجہ سے جن کے لیے ہلاکت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں، ان کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اور ان کا بیٹا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر بااطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ یعنی سرگزشت نوح علیہ السلام میں کہ اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا، نشانیاں ہیں اس امر پر کہ انبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں وہ سچے ہیں، نیز یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر اور کشمکش حق و باطل میں ہر بات سے آگاہ ہے اور وقت آنے پر نوٹس لیتا ہے، اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ اس کے شکنجے سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ اور ایسی آزمائشیں انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے رہے ہیں قوموں کی۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مشہور دعا ہے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تو کہیں بھی سفر پر جاتے ہوئے، کسی نئی منزل پر اترتے ہوئے یا اترنے سے پہلے، سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ پھر اسی صورت میں آیت نمبر 93 میں آتا ہے قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ یعنی یہ جو مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ شرک کر کر کے اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، تو پھر اگر وہ عذاب کا وعدہ پورا ہو تو پھر میں ان لوگوں میں اس وقت شامل نہ ہوں۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ جیسے سورہ حامیم السجدہ میں بھی فرمایا برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، یقیناً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے سنن نبی داؤد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے
یہ دعا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور رات کو گھبراہٹ میں آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں اس کی ناراضگی اور اس کی سزا اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسہ ڈالنے سے، اور اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس بھی آئیں۔ اور اسی صورت کے اختتام پر فرمایا آیت نمبر 115 سے آخر تک، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے بخشش کی اور رحمت طلب کرنے کی، اور اس میں ایک بڑے ہی پیاری بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بخش دے، تو رحم کر، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو رحم کر، پہلے تو رحم نہیں کر رہا، تو رحم کر، تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے، یہ کہتے ہیں، یعنی پہلے بھی تو ہی رحم کر رہا، آگے بھی تو ہی رحم کر۔ تو کہیے قل رب اغفر، کہیے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ کہیے، اللہ سے یہ طلب کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔